بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، دنیا میں رہ کر اور اشرف المخلوقات کہلا کر بلندیوں کے بادشاہ اور تمام تر عزتوں کے مالک اپنے وحدہ لا شریک اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی سے آخرت میں جہاں لا فانی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، تو وہیں اگر خدا نہ خواستہ دنیاوی زندگی نافرمانی و سرکشی میں گزری یا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو مسلمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ اسے اس جگہ پہنچا دیا جائے جو کہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین اور منافقین کے لیے مختص ہے، یعنی کہ جہنم۔ چنانچہ آج کی ویڈیو کا موضوع قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم اور اس کے طبقات کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دوبارہ دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، جبکہ اس کے بعد پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ اول طبقہ تو گنہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے مختص ہے جو شرک کے باوجود پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے۔ دیگر طبقات میں مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصارہ اور منافقین کے لیے مقرر ہیں، جبکہ ان کے نام جہیم، جہنم، سعیر، سقر، نطا، حاویہ اور حطمہ ہیں۔ ان طبقات میں ہر ایک میں نہایت وسعت اور قسم قسم کے عذاب، جبکہ رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلاً غی نام کا ایک مکان ہے جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، جبکہ ایک مکان جس کو زمہریر کہا جاتا ہے اس میں بے انتہا سردی ہے۔ ایک مکان جسے جب الحزن یعنی کہ غم کا کنواں کہتے ہیں، جبکہ ایک کنواں جسے تنیت الخبال یعنی زہر اور پیپ کی کیچڑ والا کنواں کہا جاتا ہے۔ 70 سال کی مسافت والا سعود نامی ایک پہاڑ ہے جس پر کفار کو چڑھا کر نار دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب جس کا نام آب حمیم ہے، اس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں، جبکہ نیچے والا لب سوج کر سینے اور ناف تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے زبان جل جاتی ہے، منہ تنگ ہو جاتا ہے، جبکہ حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، جہنم میں غساق نامی ایک تالاب ہے جس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے، جبکہ غسلین نامی ایک چشمہ ہے، اس میں کفار کا میل اور کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے خوفناک مناظر ہیں، جبکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا
کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ جبکہ بخاری و مسلم شریف میں نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے، اسی طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گی۔ سورۃ الحاقہ کی آیت کا ترجمہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر اس کو طوق پہنا دو، پھر اس کو دوزخ میں داخل کر دو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو کہ جس کی پیمائش 70 گز ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر رانگ کا ایک ٹکڑا آسمان سے زمین کی طرف چھوڑ دیا جائے تو رات کے آنے سے پہلے وہ زمین تک پہنچ جائے گا، جو 500 سال کی مسافت ہے۔ لیکن اگر وہ ٹکڑا دوزخی کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک چلتا رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کو جکڑنے کی زنجیریں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی لمبی ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پرو دی جائیں گی، جو دوزخی کے شرمگاہ کے راستے سے ڈالی جائیں گی، پھر اسے آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے سیخ میں کباب اور تیل میں ٹڈی بھونی جاتی ہے۔ جہنمیوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، ان کی صورتیں مسح کر دیا جائیں گی، حتیٰ کہ بعض مومن شفاعت لے کر آئیں گے، لیکن دوزخیوں میں سے کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ دوزخی ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، مگر مومن کہیں گے کہ تم غلط کہتے ہو، ہم نہیں پہچانتے۔ جس کے بعد دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور وہ اسی میں سڑتے رہیں گے۔ دوستو، یہ تو تھا دوزخ کا ایک مختصر تعارف اور اس کی ہولناک کیفیت۔ اہل دوزخ کے احوال اور ان کے حالات کیا ہوں گے اور ان پر عذاب کیوں اور کس طرح مسلط کیے جائیں گے، یہ سب کچھ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ استغفار اور درود پاک کو پڑھنے کا روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔